السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی نے سوال کیا کہ نماز میں جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو صف میں کھڑے ہوتے وقت پیر سے پیر ملانا چاہیے یا دونوں پیروں کے درمیان جگہ خالی رکھیں، کھلا چھوڑیں؟ اگر پیر ملانا چاہیے تو یہ کیا ہے؟ ناظرین، پیر سے پیر ملانا یہی سنت ہے۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، صف اگر لگ رہی ہو تو صف میں جب کھڑے ہوں گے تو ہم اپنے کندھے کو اپنے برابر والے ساتھی کے کندھے سے لگا لیں گے اور اپنے پیر کو برابر والے ساتھی کے پیر سے لگا لیں گے۔ یہی سنت ہے، یہی صحابہ اکرام سے ثابت ہے۔ پیر سے پیر ملانا اور کندھے سے کندھے ملانے میں ایک بات خاص طور سے دھیان رکھیں گے۔ بعض لوگوں میں یہ کوتاہیاں بھی پائی گئی ہیں اور آپ کو دیکھنے میں بھی نظر آئے گا کہ بعض لوگ اپنے پیروں کو کافی پھیلا لیتے ہیں، اتنا پھیلا لیتے ہیں کہ ان کی جو شولڈر سے زیادہ ان کے پیر پھیل جاتے ہیں۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صف ملانے کے لیے کہا ہے اور فرجہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، بیچ میں خلا رکھنے سے منع فرمایا ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ ہمیں کندھے کو بھی ملانا ہے اور پیر کو بھی ملانا ہے۔ بعض لوگ صرف پیر ملاتے ہیں اور کندھا نہیں ملاتے ہیں، اور بعض لوگ کندھے ملا لیتے ہیں لیکن پیر نہیں ملاتے ہیں، تو یہ غلط ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پیر بھی ملانا ہے اور کندھے بھی ملانا ہے، دونوں کو ملا کر کھڑے ہونا ہے۔ یہی تعلیم دی ہے اور یہی تعلیم ہمیں صحابہ اکرام سے ملی ہے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا صفوفکم، اے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، سیدھا کر لو۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، کہ میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جیسے اللہ کے نبی آگے سے اللہ کے نبی کو نظر آتا تھا، اس طریقے سے اللہ کے نبی پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے، پیچھے کا بھی دیکھ لیتے تھے، تو اللہ کے نبی نے بتلایا۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ ہیں کہ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہ ہم میں سے ہر ایک صحابہ کی جماعت میں سے ہر ایک فرد ایسا کرتا تھا کہ وہ اپنے ساتھی کے کندھے سے اپنا کندھا ملا لیتا تھا اور اپنے پیر کو اپنے ساتھی کے پیر سے ملا لیتا تھا۔ اس طریقے سے صف میں کھڑے ہوتے تھے ہم۔ تو صف میں کھڑے ہونے کا جو طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ کندھے سے کندھا ملائے اور پیر سے پیر ملائے۔ پیر سے جب پیر ملائیں گے تو دوسرے ساتھی کے پیر کے اوپر پیر نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے پیر سے پیر ملایا ہے اور محسوس ہو جاتا ہے کہ دوسرے ساتھی کے پیر اگر بھیچ رہا ہو، اس کا چمڑا ہمارے پیر کے نیچے اگر آ رہا ہو تو اس سے بھی بچیں، تکلیف نہ دیں۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور نماز میں تکلیف پہنچانا اس سے تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ فتویٰ لجنۃ الدائمہ جو سعودی عربیہ کی فتویٰ کمیٹی ہے، ان سے بھی 2 سوال کیا گیا تھا اسی تعلق سے، تو انہوں نے دونوں کے جواب میں یہی کہا کہ صفیں سیدھی کرنا یہ واجب ہے، لازمی ہے۔ اسی طریقے سے قدم سے قدم ملانا، کندھے سے کندھا ملانا یہ بھی لازمی اور ضروری ہے۔ پھر ایک سوال کے جواب دیتے ہوئے، انہی سب باتوں کی تاکید کرتے ہوئے آخر میں جا کے انہوں نے یہ کہا کہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے، اپنے ساتھی کو ایذا پہنچانے سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہمیں قدم سے قدم ملانا ہے اور کندھے سے کندھا ملانا ہے، پیروں کو زیادہ پھیلا کر کھڑے نہیں ہونا ہے۔ بعض لوگ پیروں کو زیادہ پھیلا لیتے ہیں اور پیروں کو زیادہ پھیلانے کی وجہ سے صف کے اندر کافی خلا نظر آ جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کو سدھار کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے غلط تعویل اور غلط مطلب نکال کر لوگوں کو گمراہ کرنے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔